بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے القرآن یحکی قصۃ سلیمان، یعنی قرآن سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے۔ وَقْرَؤْا هَٰذِهِ الْقِصَّةَ الصَّاعِقَةَ الْمُمْتِعَةَ فِي الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ یہ دلچسپ اور عمدہ واقعہ قرآن میں پڑھیے۔ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو نہ دیکھا۔ فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا یہ غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کروں گا، یا کوئی صاف حجت میرے سامنے پیش کرے، یعنی مجھے یہ صاف صاف بات بتائے، کوئی اپنی غیر حاضری کا عذر بیان کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ، سو تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گیا، بس کہنے لگا، یعنی ہدہد جلد ہی آ گیا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، بس اس نے کہا، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک تحقیقی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر قسم کا سامان میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے، عرش عظیم بڑا تخت۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، میں نے اس کو اور اس عورت کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مرغوب رکھا ہے اور ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے۔ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور یہ کہ وہ نہیں سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ زبان وغیرہ سے ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، پس اللہ ایسا اللہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو کہا، اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، قالت کہ میرا یہ خط لے جاؤ اس کے پاس اور اسے ڈال دینا، پھر وہاں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ یہ آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خط وہاں پہ دے دو، یعنی اس ملکہ سبا کو، اور اس کے بعد خود چھپ کے دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ قالت یا ایتھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو اس نے کہا کہ اے اہل دربار، میرے پاس ایک خط باوقت ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تعلوا علی وآتونی مسلمین،
تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو، میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، بلقیس نے کہا اے اہل دربار تم مجھ سے اس معاملے میں رائے دو، یعنی مجھے اس معاملے میں رائے دو، مجھے بتاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو، یعنی مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، میں بلا مشورہ کوئی بات نہیں کرتی، اب تم مجھے بتاؤ۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لوگ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور، بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار آپ کو ہے، سو آپ ہی دیکھ لو جو کچھ حکم دینا چاہتی ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم لڑیں تو ہم لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ فرمانبرداری کا کہیں تو ہم وہ بھی کریں گے، تو جو آپ ہمیں حکم دو گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا افسدوها وجعلوا عزة اہلها اذلہ، تو اس نے بلقیس کہنے لگی کہ والیان ملک جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ و بالا کر دیتے ہیں، یعنی جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً، اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں اس لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہاں سے کیا جواب لے کر وہ آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جب وہ لوٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری امداد کرتے ہو؟ سمجھ رکھو کہ اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور ہاں تم اپنے ہدیوں پر اتراتے رہو، یعنی یہ تحفے تمہاری نظر میں بڑے ہیں، میری نظر میں یہ کچھ بھی نہیں۔ ارجع الیہم، لوٹو تم ان کی طرف، فَلْيَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت ہو جائیں گے، صاغرون کمزور ہو جائیں گے یا ماتحت ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایھکم یاتنی بعرشھا قبل ان یاتونی بمسلمین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اہل دربار تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت قبل اس سے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں تو وہ میرے پاس اسے حاضر کر دیں، یعنی اس تخت کو میرے پاس جلدی سے حاضر کر دیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس سے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّن كِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، یعنی جس کے پاس علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو روبرو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِّي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ کہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جس نے شکر کیا اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اور اس طرح جو ناشکری کرے تو میرا رب غنی بے اور کریم ہے، یعنی میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں. قَالَ نَكَرُ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ اس کو پتہ لگتا ہے یا پتہ نہیں لگتا. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكِ سو جب بلقیس آئی تو اس سے کہا گیا کیا یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت اس نے کہا كَأَنَّهُ هُوَ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے، یعنی اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی میرا تخت ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور اس واقعے سے پہلے ہی وہ تحقیق ہو چکی کہ ہم مطیع ہو چکے ہیں، یعنی اس نے کہا کہ ہمارے تو اس طرح سے سمجھانے سے پہلے ہی ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اس کو غیر اللہ کی عبادت نے روک رکھا تھا، وہ کافر قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي کہا گیا اس سے کہ تو داخل ہو جا صرحا شیشے کے محل میں. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا تو جب اس کا صحن دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول لی، یعنی جس طرح پانی میں جانے کے لیے. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین تو کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی. وَهَكَذَا نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ وَقَدْ رَأَيْتُهُ مَوَافِقَهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى التَّوْحِيدِ وَحِكْمَتَهُ فَفَهِمَهُ وَفِقْهَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَى دِينِهِ عَقِيدَتِهِ یہ اللہ کے نبی سلیمان ہیں اور آپ نے اللہ کی طرف دعوت اور توحید میں ان کا موقف دیکھا، ان کی حکمت اور فہم دیکھی اور اپنے دین اور عقیدے پر غیرت دیکھی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں پر خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.